نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی مت بنائیں. ان کو چاہیے کہ اپنی دوستیاں، اپنے گہرے تعلقات ایمان والوں سے ہی جوڑ کر رکھیں. ایمان والوں کو چھوڑ کر خاص طور پر ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری ترقی، تمہارے دین کی غلبے اور کامیابی کو وہ نہیں چاہتے، ان سے دوستی کرنا تو یہ در حقیقت دین سے دوری کی بات ہے، دین سے انحراف کی بات ہے. اور ضمناً یہ بات بھی بیان فرما دی تھی کہ ہاں، کہیں اگر ایسا ہو کہ دشمن میں تم پھنس جاؤ اور تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی اور حکمت کے پیش نظر وہاں اپنی دوستی کا اظہار کرنا پڑے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن حقیقتاً دلی تعلقات وہ ایمان والی جماعت سے ہی ہونے چاہیے. اور ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اے مسلمان جماعت، اب اللہ تمہیں دنیا میں اقتدار اور غلبہ اور حکومت عطا فرمائے گا. اس حوالے سے تمہارے اعمال ہی نہیں، تمہاری نیتیں اور سوچ بھی درست ہونی چاہیے. دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی ہونی چاہیے. اگر اقتدار حاصل کرنے کے پیچھے تمہارے نظریات صرف اپنے خاندانی گروہی مفادات ہوں، اپنے شخصی ترقی ہو، تو یاد رکھو اللہ اس حوالے سے تم سے ضرور حساب لے گا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ کل قیامت کے دن یقیناً تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی. اچھا عمل بھی تمہارے سامنے پیش ہوگا اور برا عمل بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا. اس دن ایک انسان خواہش کرے گا، جو برائی کرنے والا، ظلم زیادتی اور بدامنی پھیلانے والا، مفاد پرستی اور لالچ میں ڈوبا ہوا انسان، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس کے اور اس دن کے درمیان بڑی لمبی مدت ہوتی اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور وہ بڑا رؤوف الرحیم بھی ہے کہ اس نے تمہیں ابھی سے تنبیہ کر دی ہے، ابھی سے سمجھا دیا ہے کہ تم اللہ کے قوانین سے انحراف نہ کرو اور انسانیت کی بھلائی اور ترقی کے لیے جو اس نے تمہیں قانون دیے ہے اس پر عمل کرو اور اپنے دلوں میں کوئی ذاتی مفادات مت پیدا ہونے دو. اب کامیابی مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ کی مہربانی اور عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتی. پیچھے جیسے کہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ ملک وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے. انسان صرف اسباب، وسائل اور قانون کے درجے میں ایک طریقہ کار اختیار کرتا ہے، لیکن مالک الملک تو وہی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے مملکت اور بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. عزت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے. لیکن اللہ کے مملکت دینے، عزت دینے کے قانون اور طریقہ کار ہے. یہ نہیں ہے کہ ظالم کہے کہ مجھے بھی اللہ نے مملکت دی ہے، یہ حکومت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ تو اللہ کی عطیہ ہے، عطا ہے، جس کو چاہے دے دے، مجھے اللہ نے حکمران بنا دیا. نہیں، یہاں عدل و انصاف قائم کرنے والی مملکت حقیقی مملکت ہے. وہی عزت حقیقتاً انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے. ایسے حکمران لوگوں کے ہاں عزیز ہوتے ہیں، لوگ اپنی جانیں بھی ان پر نچھاور اور قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ظالم اس سے محبت کوئی نہیں کرتا. وقتی طور پر مجبور اور تنگ ہو کر لوگ اس کے سامنے سلنڈر ہو جائیں، لیکن اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے درپے آزار ہوتی ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ظالموں کو اپنی حفاظت کے لیے بڑا پروٹوکول اور بڑے باڈی گارڈ اور بڑا دفاع کرنا پڑتا ہے. وہ آزادی کے ساتھ
رہ نہیں سکتا اس عوام میں جس عوام میں وہ عدل و انصاف نہ کرتا ہو، ان کے لیے اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈالتا ہو۔ تو اب کیا طریقہ کار ہے کہ انسان اس قانون کو اختیار کرے تو اللہ اس کو دنیا کی عزت اور مملکت سے بھی نوازے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ کل اس کا جب اعمال اس کے سامنے پیش ہو تو یہ اس کے اندر تمنا پیدا نہ ہو کہ کاش اس دن کے اندر ہیں اور میرے اندر بڑی لمبی مدت اور مسافت ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ اپنا اعمال نامہ نہ دیکھنا پڑتا، کل بھی وہ ذلیل نہ ہو، دنیا میں بھی وہ عزت پائے۔ اس کا طریقہ کار آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ظاہر ہے اللہ اسے ہی مملکت دے گا، اللہ اسے ہی عزت دے گا، دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہوگا، جسے اللہ چاہتے ہوں گے، جس کی اوپر اللہ کی نظر کرم ہوگی۔ تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ یا اللہ سے محبت تمہاری سچی ہو اور اللہ اس محبت کو پسند کر لیں، تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کے لیے کامیابی کا نمونہ اور اسوہ ہے۔ اس دور میں بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے، حضور کے اسوے کو اپنائے، کوئی انسان نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حقیقی کامیابی وہ حضور کی اتباع میں منحصر ہے۔ اگر حضور کی اتباع کرو گے تو پھر تمہارا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں چاہے گا اور چاہے گا کہ تمہیں اقتدار بھی دے گا، وہ مالک الملک ہے، اور اللہ تمہیں عزت بھی دے گا اور اللہ تمہیں آخرت میں بلند درجے اور مقامات بھی دے گا۔ یحببکم اللہ، وہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، محبت سے مراد یہ محض کوئی قلبی میلان نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے آثار پھر تم دیکھو گے۔ جب کوئی قوم اللہ کی پسندیدہ قوم بن جاتی ہے تو وہ دنیا میں بھی انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گئی، آئیڈیل بن گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت سے نوازا، کامیابیوں سے نوازا، اور آخرت میں تو کامیابیاں بہت ہیں۔ اور اس طرح حضور کی وہ تربیت یافتہ جماعت جس نے حضور کی اتباع اور پیروی کی، جس نے حضور کے نقش قدم کو اپنایا، وہ دنیا میں بھی باعزت بنی۔ خلفائے راشدین دیکھ لو، دور ان کا کیسا سنہری دور ہے، دنیا کے اندر بھی اقتدار ملا، حکومتیں ملی، عزتیں ملی، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ تو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، دنیا میں تم محبوب ہیں قوم بن جاؤ گے اور اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا۔ کوئی ظاہر کام کرنے میں پھر بھی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جتنا بھی انسان اچھے سے اچھا کام کرے، لیکن من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے کہ اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہ رہے، ایسا ممکن نہیں۔ غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ارادے میں، نیت میں فتور آ گیا، کہیں نہ کہیں عمل میں کوئی جھول رہ گیا، تو اللہ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا اور آخرت میں بلند درجے عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، دیکھو اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی اور عنایت کو حاصل کرنے کا طریقہ در حقیقت حضور کی اتباع ہے۔ مزید فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا یہ قانون قرآن مقدس جو اللہ نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اس قرآن کے سمجھانے کے لیے جو عملی نمونہ حضور نے اختیار کیا، عملی طریقہ کار اختیار کیا، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعبیر وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھلائی ہے۔ آج بھی دو طرح کے گمراہ فرقے موجود ہیں۔ ایک تو وہ گمراہ فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسوہ اور سنت کا انکار کرتا ہے، جن کو منکرین احادیث کہا جاتا ہے، کہ احادیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے،
یاد رکھو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ راہ راست پر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں دونوں چیزیں ذکر فرمائی، اطیعوا اللہ والرسول، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ تم اللہ کی اس وقت تک مطیع نہیں ہو سکتے، محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، سیرت کو، احادیث مبارکہ کو، حضور کی زندگی کو، اور پھر حضور کی زندگی کی جو عملی تشریح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے ہوئی ہے اس کو سامنے نہیں رکھو گے۔ صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی، حضور کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگیاں ضروری ہیں، اور قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی زندگی ضروری ہے۔ اس کے بغیر تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرا گروہ اور جماعت ہے جو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، قرآن کے قانون اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے کاوش کرنا، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ برکت کے طور پر قرآن چوم لیا، کوئی فوت ہو گیا تو اس کی فوتگی پہ پڑھ لیا، بس وہ حضور کی محبت اور عشق میں تو ڈوبا ہوا ہے، زبانی کھولی، زبانی باتیں تو بڑی عشق کی محبت کی کرتا ہے، لیکن اللہ کون سی توحید سمجھاتا ہے، کون سا راستہ دکھلاتا ہے، کیا اصول اور ضابطے اور تعلیم دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عملاً اس کو چھوڑے ہوئے، زبان سے نہ صحیح لیکن عمل قرآن سے دوری کا ہے، قرآن کو سمجھنے کا، اس کے مطابق اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اس کے مطابق بنانے کا کوئی نظریہ اور سوچ نہیں ہے، تو وہ بھی کامیابی کے لیے یہاں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جی حضور کی سنت اور حضور کا اسوہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت اور زندگیاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جی صرف خالی خولی دعوے نہیں، جیسے کہ نجران کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، قرآن نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بلکہ ہماری یہاں تو اللہ میاں سے رشتہ داریاں ہیں، ہم میں سے کوئی اللہ کا بھتیجا ہے تو کوئی پوتا ہے تو کوئی بیٹا ہے، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح عزیر کو یہودی کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ سے رشتہ داریاں قائم کر رکھی ہیں۔ ہم اللہ کے بڑی چہیتی قوم ہیں، اس لیے اللہ کی چہیتی قوم کو اللہ جو ہے سزا تھوڑی دے گا، اپنے بیٹے کو کوئی سزا دیتا ہے، وہ اگر کوئی سزا دیتا بھی ہے تو اس کی تربیت کے لیے تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے، جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو ایام معدودات، قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ افتراء اور جھوٹ بولا کرتے تھے، اسی جھوٹ کے اندر خود آج دھوکے میں مبتلا، پہلے تو جھوٹ گھڑا کرتے تھے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اب حال یہ ہو گیا کہ اسی کے جھوٹ کے دھوکے اور فریب میں خود بھی مبتلا ہو گئے ہیں کہ اور سمجھ بیٹھے ہیں، حقیقتاً سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس جی ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا لاڈلا پیدا کیا، انبیاء کی اولاد ہم ہیں، اور انبیاء کا، ہمارے پیغمبروں کا اللہ سے بڑا تعلق تھا، اس لیے ہمارے ساتھ تو اللہ میاں کا معاملہ اور ہوگا، اللہ میاں ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ تو قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ نہیں، اگر کوئی چہیتا اللہ کا ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ کے قانون کی اور اس کے اس وقت بھیجے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی زندگی کی اور اسوے کی اتباع کرے گا اور اطاعت کرے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کامیابی کا اصول یہ بیان فرما دیا، یا دنیا میں حکمرانی ملنے کا اصول واضح کر دیا کہ اگر تم حکمرانی پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی تو اطاعت کرنا نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آ جائے اور اچانک ہمارے مسائل حل ہو جائیں، کوئی خمینی آ جائے، کوئی مہدی علیہ السلام آ جائیں اور وہ آ کر ہمارے مسئلے کو حل کر دیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے من حیث القوم، اپنے اندر اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔
خود تو ہم اپنی حالت نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ سنواریں۔ اللہ نے آگے کیا جملہ فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے یعنی سنت سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کافر ان کو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی نظر میں اللہ کے قانون کو چھوڑنے والے، آج عملاً معاف کرنا ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن مقدس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم نے صرف ختم درود وغیرہ کے لیے اور اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دم کر رہے ہوتے، وگرنہ عملاً ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا، پسند کرتا ایسی قوم جو الکافرین ہیں، تو وہ نہ دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی نجات کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے قانون پر، قرآن مقدس پر اور اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ و سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔